اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب الجنائز باب فی الجنائز ومن کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ وقیل لوہب بن منبت الیس لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ قال بلا ولكن لیس مفتاح الا له اسنان فإن جئت بمفتاح له اسنان فتح لك وَإِلَّا لَمْ يُفْتَحْ لَكَ۔ بخاری شریف کی یہ 23ویں کتاب ہے، کتاب الجنائز۔ اس کا پہلا باب ہے۔ جنائز جنازہ کی جمع ہے، جنازہ التجنیز سے ہے۔ جنازہ اس چارپائی کو کہتے ہیں جس کے اوپر میت پڑی ہوتی ہے۔ پہلا باب ہے اس کا اس شخص کے متعلق جو جس کا فوت ہوتے وقت اس کا آخری کلمہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ ہو، اس کے متعلق یہ پہلا باب ہے۔ حدیث مبارکہ سے پہلے یہ تعلیق ہے، تابعی ہیں حضرت وہب بن منبہ، ان سے کسی نے کہا کہ کیا لا الہ الا اللہ یہ کلمہ طیبہ جو ہے یہ جنت کی چابی نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں، واقعی لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے، لیکن ہر چابی کے دندانے ہوتے ہیں، تو اگر تم دندانوں والی چابی لے کے آؤ گے تو دروازہ تمہارے لیے کھول دیا جائے گا، یعنی جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ اگر دندانوں والی چابی نہیں لاؤ گے تو دروازہ نہیں کھولا جائے گا۔ تاریخ اسلام کے اندر سب سے پہلا جنازہ جو ہے وہ ہجرت کے 7 مہینے بعد پڑھا گیا ہے۔ اس سے پہلے جنازہ اس طرح جو باقاعدہ ہم پڑھتے ہیں اس طرح جنازہ نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی، مدینہ طیبہ کے اندر جس وقت مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی اس وقت ایک صحابی رسول تھے حضرت اسعد بن زرارہ، ان کو مسجد کی تعمیر کرتے ہوئے ہی دوران تعمیر ان کے یہ گلے کے اندر کوئی تکلیف ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی عیادت بھی کی اور آپ نے ان کو داغا بھی، مگر ان کا وقت پورا ہو چکا تھا، وہ وصال فرما گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسند احمد بن حنبل کے اندر روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے وصال کے اوپر بہت زیادہ رنجیدہ ہوئے، اور ایک رنج ان کے جانے کا تھا اور دوسرا رنج یہ تھا کہ مخالفین جو ہیں وہ تہمتیں لگائیں گے، الزام لگائیں گے کہ محمد اپنے جانثار بندے کو بچا نہیں سکے۔ اس بات پہ حضور رنجیدہ تھے، اور حضور نے فرمایا کہ اب لوگ یہ باتیں کریں گے کہ میں اپنے جانثار کو بچا نہیں سکا، لیکن میں تقدیر کو تو روک نہیں سکتا، یعنی جس نے جانا ہے اس نے آخر جانا ہی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلا جنازہ جو ہے وہ حضرت اسعد بن زرارہ ان کا پڑھا گیا، اور ان کا جنازہ پڑھ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بقیع کے اندر دفن فرمایا۔ تو بقیع کے اندر سب سے پہلی قبر بھی انہی کی بنی ہے، حضرت اسعد بن زرارہ کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے جانثار صحابہ میں سے تھے، اور بڑے صاحب حیثیت صحابہ میں سے تھے، انصار میں سے تھے۔ روایت کے اندر آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشان مبارک کے اوپر ایک پلنگ تھا۔ پلنگ سمجھتے ہو نا جی، یعنی عام زبان جس نے تسی بیڈ کہندے ہو، ہن تو فوم آ گیا، اس وقت فوم نہیں سی ہوندا۔ تو ایک پلنگ تھا، وہ بہت عالی شان اور نفیس پلنگ تھا جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرماتے تھے، اور اس پلنگ کے پائے جو ہیں وہ ہاتھی کی ہڈی کے بنے ہوئے تھے، بہت نفیس اعلیٰ قسم کا پلنگ تھا۔ اور وہ پلنگ انہی صحابی نے، یعنی حضرت اسعد بن زرارہ، انہوں نے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور تحفہ عطا فرمایا تھا۔ یہ بہت جانثار صحابہ میں سے تھے۔ تو سب سے پہلا جنازہ انہی کا پڑھا گیا، اور انہی کی ہی قبر بقیع کے اندر بنائی گئی سب سے پہلی۔ روایت ہے کہ جنت کی چابی جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، اور اس کے دندانے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے جو فرائض اور واجبات انسان کے اوپر لاگو کیے ہیں وہ اس چابی کے دندانے ہیں۔ یعنی فرما یہ رہے ہیں کہ اگر تم چابی لاؤ گے اور اس کے دندانے ہوں گے تو جنت کا دروازہ کھلے گا، اگر چابی نہیں ہوگی، دندانے نہیں ہوں گے تو دروازہ بھی
نہیں کھلے گا۔ مراد یہ ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ صرف کلمہ پڑھ لینے سے بخشش ہو جائے گی، یا کسی اور کے اوپر تم نے بھروسہ کر رکھا ہے کہ جی فلاں بندہ بخشوا لے گا، پیر صاحب بخشوائیں گے، فلاں بندہ ماں باپ بخشوا لیں گے، ایک مڑے نو حافظ کرا دیتا ہے وہ بخشوا کے لے جائے گا، فلاں فلاں بندہ، یعنی مختلف لوگوں کے بارے میں ہم نے عقیدے بنا رکھے ہیں کہ فلاں آ کے ہمیں بخشوا کے لے جائے گا، پیر صاحب کے اوپر پکا یقین ہے، پیر صاحب نے گارنٹی دی ہے میں بخشوا دوں گا، مگر اس طرح بخششیں نہیں ہوتی۔ اگر اس طرح بخشش ہو جاتی تو سب سے زیادہ حق جو ہے اسلام کے اندر سب سے زیادہ قربانیاں صحابہ نے دی ہیں۔ صحابہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے، مسجد سے منہ موڑ کے نکل جاتے، جہاد سے ہاتھ کھینچ لیتے، اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ نہ کرتے کہ ہم نے حضور کا ساتھ دیا، حضور کی زیارت کی ہے تو جنت واجب ہوگی ہمارے اوپر، اب ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر ان کے پاس بشارتیں بھی تھیں، اس کے باوجود صحابہ کرام نے رات دن محنتیں کی ہیں، اور وہ ہم سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں محسوس کرنے والے تھے۔ تو آخرت میں جو بخشش ہونی ہے وہ بخشش اعمال پہ ہونی ہے، یہ باقی جتنے دندے دماغ کے اندر وہ نکال دیں، کسی چیز کے اوپر بخشش نہیں۔ ایک چیز وہ جو زیادہ مشہور ہے، پہلے تو لوگ حافظ بناتے تھے، اب حافظ بھی کوئی نہیں بناتے، لیکن جو بناتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جی 7 پیڑھیوں کو بخشوا جائے گا۔ جس حدیث مبارکہ میں یہ ہے کہ حافظ قرآن جو ہے وہ اپنے 7 بندوں کو بخشوائے گا، اسی حدیث مبارکہ کے اندر مکمل الفاظ یہ ہیں، حضور نے فرمایا جس بندے نے قرآن مجید حفظ کیا، حفظ کرنے کے بعد اس کے حلال کو حلال سمجھا، حرام کو حرام سمجھا، پھر وہ بخشوائے گا۔ سانو تو مطلب دی گل ملی نے، بس حفظ کیتا پھر بندہ مسجد ہی نہیں وڑیا، اے جی میں آپ بھی بخشیا گیا تو میرے نال والے بھی سارے بخشے گئے۔ ایڈا سوکھا سودا نہیں ہے جڈا سوکھا بنا لیا۔ اس لیے بخشش جو ہے وہ اعمال پہ ہونی ہے۔ اعمال کیا ہیں؟ نماز ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ بنیادی ارکان ہیں، اگر یہ پورے نہیں ہوں گے تو بخشش نہیں ہوگی۔ رہ گئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت، تو حضور کی شفاعت برحق ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے، شفاعت حضور گناہگاروں کی فرمائیں گے، مگر یہ تصور کریں کہ شفاعت کب کی جائے گی؟ جس وقت جنتی جنت میں جا چکے ہوں گے، دوزخی دوزخ میں ہوں گے، اس وقت حضور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے۔ قبر کے اندر اور میدان محشر کے اندر عذاب جھیل جھیل کے آخر پہ جا کے حضور شفاعت فرمائیں گے۔ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف کر دے گا، اور کچھ حضور کی شفاعت کی وجہ سے بخشے جائیں گے، لیکن وہ سارے وہ لوگ ہوں گے کہ جتنے گناہ وہ کر چکے ہیں وہ قبر کے اندر عذاب بھگت چکے ہوں گے۔ سارا تو نہیں بھگت سکتے، لیکن یہ ہے کہ بہت سارا عذاب وہ جھیل چکے ہوں گے، آخر حضور کی شفاعت سے ان کی جان چھوٹے گی۔ اس لیے اس بات پہ نہ رہیں کہ حضور شفاعت کریں گے تو بس بیڑا پار ہو جائے گا، وہ بیڑا پار ہوگا مگر بہت بعد میں ہوگا۔ قبر کے اندر جہنم کی ایک سوئی بھی اگر سوراخ ہو جائے تو دنیا والے اس کی تپش برداشت نہیں کر سکتے۔ تو آپ کیسے تصور کرتے ہیں کہ قبر کے اندر اتنا طویل عذاب برداشت کر کے تو ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا، حضور کی شفاعت تک ہم انتظار کر لیں گے؟ تو انتظار کوئی نہیں ہونا۔ دوسرے نمبر پہ آخری مسئلہ جو ہے وہ جنازے کا ہے۔ جنازے کے اندر جنازے کے 2 ارکان ہیں۔ کتنے ارکان ہیں جی؟ 2 ارکان ہیں۔ پہلا رکن ہے جنازے کا کھڑا ہونا، قیام کرنا، جس طرح نماز کے اندر ہے نا جی قیام کرنا، جنازے کے اندر قیام کرنا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر بنا کسی شرعی عذر کے کوئی شخص بیٹھ کے جنازہ پڑھتا ہے تو اس کا جنازہ نہیں ہوگا۔ مسئلہ سمجھ آیا جی؟ اس کے بعد دوسرا رکن ہے تکبیرات۔ یہ جو 4 تکبیریں کہتے ہیں یہ جنازے کے ارکان میں سے ہیں۔ اگر جنازہ پڑھتے وقت کوئی شخص تکبیر نہیں کہتا تو اس کا جنازہ نہیں ہوگا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو میں نماز میں اللہ اکبر، رکوع میں، سجدے میں، اٹھتے وقت، بیٹھتے وقت اللہ اکبر تکبیر کہی جاتی ہے۔ اگر آپ پیچھے امام کے اللہ اکبر ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا۔ اگر نہیں پڑھیں گے تو نماز کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، نماز ہو جاتی ہے۔ نماز جی اگر نماز جنازہ پڑھتے وقت جو 4 تکبیریں کہی جاتی ہیں، امام اللہ اکبر کہتا ہے، آپ اللہ اکبر نہیں کہتے تو آپ کا جنازہ نہیں ہوگا۔ یہ فرق ہے، سمجھ آ گیا جی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو ارکان ہیں نا، 4 تکبیریں ہیں، یہ 4 تکبیریں نہیں، یہ 4 تکبیریں 4 رکعتوں کے قائم مقام ہیں۔ اگر 1 رکعت نماز کے اندر چھوڑ دے بندہ تو نماز
نہیں ہوتی، تو جنازے میں بھی اگر آپ تکبیر چھوڑ دیتے ہیں تو نماز جنازہ بھی نہیں ہوگا۔